السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کی رحمتیں شروع ہیں۔ رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم مفید ہو رہے ہیں۔ ہم قرآن پاک سے محبت کریں، قرآن پاک سے پیار کریں، ہم قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کریں، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان المبارک میں رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ رب کی رحمت ٹھاٹھیں مارتی ہے، رب کی رحمت بلاتی ہے کہ آ جاؤ میرے پاس۔ کہ اس رمضان المبارک میں اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا ہے، اللہ نے ایک بار پھر ہمیں اگر چانس دیا ہے، تو ہم رمضان المبارک کے ساتھ میں جو کام ہیں وہ پہلے کر لیں اور ابتدا میں کر لیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی کو سوٹ گفٹ کرنا ہے، اپنی اولاد کو لے کر دینا ہے، اپنے والدین کو لے کر دینا ہے، یا اپنے دادا کو لے کر دینا ہے، یا اپنے چچا کو لے کر دینا ہے، کسی کو بھی لے کر دینا ہے تو ابتدا میں لے کر دے دیں، تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے اور وہ سلائی بھی کرا لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ ایسا کریں اور اس کے بعد آپ یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آپ ان لوگوں کے پاس جائیں، ان لوگوں کو دیں جن کے پاس راشن نہیں ہے، جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہیں، ان کو دیں۔ اور یہ آپ کو سعادت ہو کہ یہ آپ کا دلا ہوا سوٹ، آپ کا دیا ہوا راشن، اسی سے وہ روزہ رکھے اور وہ سوٹ آپ کا رمضان مبارک میں سلائی کرا کے پہنے۔ اور یہ راشن اگر آپ اسے دیں گے، آپ اس کے چھوٹے چھوٹے جس کے بچے ہوں، غریب ہوگا، تو اگر آپ اس کو راشن دیں گے تو اور اس راشن کے ساتھ اگر وہ روزہ رکھیں گے، افطاری کریں گے، تو اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ کیونکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ رکھاتا ہے، یہ سحری کراتا ہے، اسے بھی ثواب ملتا ہے، جو روزہ افطار کراتا ہے اسے بھی اجر ملتا ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین نے عرض کی کہ آقا اگر کسی کے پاس اتنی طاقت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کو ایک کھجور کے ساتھ بھی روزہ افطار کرایا گیا تو پھر بھی اس کو اجر اور ثواب ملے گا، اور اتنا اجر ملے گا جتنا روزے دار کو ملے گا۔ تو کیوں نہ ہم رمضان المبارک میں یہ سعادت حاصل کریں؟ اگر ہمیں موقع مل رہا ہے، رب ذوالجلال نے اگر ہمیں چانس دیا ہے زندگی میں ایک بار پھر، تو ہم ان لوگوں کے پاس جائیں جو ظاہری طور تو اچھے لگتے ہیں اور سلامت لگتے ہیں، لیکن ان کے حالات ایسے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، کسی کے سامنے مانگ نہیں سکتے، تو ہم ان کے پاس جائیں، جا کے ان کی مدد کریں۔ اگر ان کے پاس راشن کی ضرورت ہے، ان کے پاس کپڑوں کی ضرورت ہے، افطاری کے لیے سامان کی ضرورت ہے، تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ہیلپ کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں جب رمضان المبارک میں ہم کسی کے ساتھ تعاون کریں گے، راشن کی صورت میں یا کپڑوں کی صورت میں یا پیسے کی صورت میں، تو اس کا اجر اللہ پاک عطا فرمائے گا، اور اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ ہماری سوچ نہیں ہوگی۔ اس کے بدلے اللہ ہمارا رزق میں بھی اضافہ کر دے گا، اللہ ہماری مشکلیں بھی آسان کر دے گا، اور اللہ ہمیں بے پناہ رزق بھی عطا کر دے گا، اور ہماری یہ سعادت لکھ دی جائے گی، اور رمضان المبارک کی برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔ اور مزہ تو تب ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ ایسا تعاون کریں گے اور اس کے بعد خدا بھی راضی ہو جائے گا اور مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ دیکھیں اس نے روزہ رکھنا بھی خدا کی رضا کے لیے ہے اور افطاری کرنا بھی خدا کی رضا کے لیے ہے، لیکن جب آپ کے راشن سے وہ روزہ رکھیں گے اور افطار کریں گے، روزہ کھولیں گے، تو صاف ظاہر ہے جب دعا مانگیں گے کہ اللہ آپ کو رزق میں اضافہ کرے گا، اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے گا، اللہ سب کے رزق میں، کاروبار میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ سب کو اپنے گھر کی حاضری